بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی شیشہ اور شہ رگ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھانہ جنڈیالہ گرو جی ٹی روڈ پر امرتسر ضلع کا تھانہ تھا۔ میں اس کا ایس ایچ او تھا۔ ایک روز میں ایک تفتیش کے لیے باہر چلا گیا۔ واپس تھانے میں آیا تو میں خاصا تھکا ہوا تھا۔ میں نے روز نامچے میں اندراج کے دوران محرر سے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں کوئی سنگین واردات تو نہیں آئی۔ محرر نے بتایا کوئی سنگین واردات نہیں، ٹریفک کے ایک ایکسیڈنٹ کی رپورٹ تھی۔ محرر نے جس اکتائے ہوئے انداز میں مجھے جواب دیا تھا اس سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ کسی سنگین واردات کی رپورٹ نہیں آئی۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا تو میں بھی بے پرواہ ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ تفتیش اور گھوڑے کی سواری نے بری طرح تھکا دیا تھا۔ مجھے آرام کی سخت ضرورت تھی۔ اس دور میں ٹریفک کے حادثات سے لوگ ناواقف تھے۔ بسیں بہت ہی کم تھیں اور کار دیکھنے کے لیے سڑک پر بہت انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بس کو ان دنوں لاری کہتے تھے۔ کار کسی بہت بڑے انگریز افسر، کسی بہت بڑے جاگیردار یا پھر کسی لاکھ پتی سیٹھ کے پاس ہوتی تھی۔ یہ کاریں بڑے شہروں میں ہوتی تھیں، قصبوں اور دیہاتوں میں کار دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ جی ٹی روڈ ہائی وے پر ٹریفک ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتے تھے۔ آج کل تو بسوں کا آپس میں ٹکرانا اور درجنوں مسافروں کو ہلاک اور زخمی کر دینا کوئی عجیب خبر نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں نے ٹریفک ایکسیڈنٹ پر توجہ نہ کی۔ محرر کا انداز اور لہجہ بھی ایسا ہی تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی قابل توجہ حادثہ نہیں۔ میں گھر چلا گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں 2-2.5 گھنٹے سویا ہوں گا۔ آنکھ کھلی تو دن کا تیسرا پہر تھا۔ میں ٹہلنے کے لیے باہر نکلا۔ گپ شپ کے لیے میں اکثر سول ہسپتال چلا جایا کرتا تھا۔ میرے کان میں کچھ تکلیف بھی تھی، میں سول ہسپتال چلا گیا۔ ان دنوں ہسپتال میں سکھ ڈاکٹر تھا، بڑا قابل آدمی تھا۔ ہسپتال میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر ایک لاش کے پوسٹ مارٹم میں مصروف ہے۔ میں چونک اٹھا۔ میری حیرت کی وجہ یہ تھی کہ پوسٹ مارٹم کے لیے لاش پولیس بھیجا کرتی ہے، میں نے تو کوئی لاش نہیں بھیجی تھی۔ محرر کی رپورٹ کے مطابق میری غیر حاضری میں کوئی سنگین واردات نہیں ہوئی تھی، پھر یہ لاش کہاں سے آ گئی؟ میں مردہ خانے میں چلا گیا۔ ڈاکٹر کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ سکھ ڈاکٹر انہماک اور کاوش سے پوسٹ مارٹم کر رہا تھا۔ میں نے لاش دیکھی۔ یہ کوئی ہندو سیٹھ تھا جس کا جسم بہت موٹا تھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور پیٹ ڈاکٹر نے چاک کر رکھا تھا۔ یہ ٹریفک ایکسیڈنٹ معلوم نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے کہا۔ مجھے یہ قتل کی واردات معلوم ہوتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ محرر نے مجھے بے پرواہ سے لہجے میں بتایا تھا کہ کوئی سنگین واردات نہیں، ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر یہاں ایک لاش پڑی تھی، یعنی ٹریفک ایکسیڈنٹ بڑا سنگین تھا۔ ڈاکٹر نے یہ کہہ کر مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں، قتل کا کیس ہے۔ اس نے مجھے شیشے کا ایک خون آلود ٹکڑا دکھایا جس کی لمبائی کم و بیش 6 انچ تھی اور چوڑائی 2.5 یا 3 انچ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کار کی ٹکر ایک درخت سے ہوئی اور ونڈ سکرین ٹوٹی تو یہ ٹکڑا اس سیٹ کی شہ رگ میں اتر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ شیشے کا یہ ٹکڑا اتنی زیادہ رفتار سے آیا ہو کہ اس سے شہ رگ کٹ گئی ہو۔ گردن اسی ٹکڑے سے مگر انسانی ہاتھوں سے کاٹی گئی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے لاش کی گردن دکھائی اور بتایا کہ اسے ایسا شک کیوں ہوا ہے۔ زخم کی حالت بتا رہی تھی کہ گردن اسی ٹکڑے سے کاٹی گئی ہے۔ یہ تیز دھار آلے سے نہیں کٹی تھی۔ لمبا زخم جہاں دونوں طرف ختم ہوتا تھا وہاں ایسے نشانات تھے جو ڈاکٹر کے شک کی تائید کرتے تھے۔ ایسی رائے زخم دیکھ کر ہی قائم کی جا سکتی ہے، الفاظ میں بیان کرنا ذرا مشکل ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھ دیا کہ یہ ایکسیڈنٹ کی موت نہیں، قتل کی واردات ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مختلف افراد کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ میں نے آزادی کے بعد بھی پوسٹ مارٹم ہوتے دیکھے ہیں۔ بعض پوسٹ مارٹم یوں ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب لاش کے تعفن سے اور مشقت سے بچنے کے لیے مردہ خانے سے باہر بیٹھتے ہیں
اندر بھنگی یا کوئی تجربے کار ملازم لاش کو چیر پھاڑ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ رپورٹ میں کیا لکھا جاتا ہے، وہ بولتا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب لکھتے جاتے ہیں۔ اس طرح رسمی سی ایک کارروائی پوری کر دی جاتی ہے۔ اگر پولیس نے اسے حادثہ کہا ہے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی حادثہ ہی ظاہر کرے گی۔ میں جس کیس کی کہانی سنا رہا ہوں اسے بھی پولیس نے حادثہ یا روڈ ایکسیڈنٹ کہا تھا، لیکن سکھ ڈاکٹر نے ایسی باریک بینی کا مظاہرہ کیا کہ اسے قتل قرار دے دیا۔ میں اگر چاہتا تو ڈاکٹر سے کہہ سکتا تھا، کیوں مجھے ایک تفتیش کی چکی میں ڈالتے ہو، اسے حادثہ ہی رہنے دو۔ ڈاکٹر میرا دوست بھی تھا، مان جاتا۔ مرنے والے کے لواحقین کی طرف سے تو کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی، نہ ہی کسی اور نے قتل کے شک کا اظہار کیا تھا، لیکن اس دور میں پولیس کی کوتاہی برداشت نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ حکومت سنجیدگی سے جرائم کا خاتمہ چاہتی تھی۔ پھر بھی کچھ کالی بھیڑیں موجود تھیں جو آپ اس کیس میں بھی دیکھیں گے۔ میں نے ڈاکٹر کی رپورٹ پر 302 تعزیرات ہند قتل کے تحت کیس رجسٹر کر لیا۔ میری پریشانی یہ تھی کہ مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ ایک سنگین حادثہ ہوا ہے۔ میرا ASI سردار نہال سنگھ تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ لاش میری غیر حاضری میں میرے تھانے سے آئی ہے۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر تھانے گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سردار نہال سنگھ اور محرر کے درمیان چپکلش چل رہی تھی، جس کا تعلق ان کی ترقی سے تھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ ان کی چپکلش کا نتیجہ ہے۔ میں نے ASI اور محرر کو بلایا۔ محرر سے پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں کہا تھا کہ کوئی سنگین کیس نہیں ہے۔ محرر نے اسی لاپرواہی سے لہجے میں جواب دیا، یہ آپ سردار نہال سنگھ سے پوچھیں۔ میں نے ASI نہال سنگھ سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ایک بس ڈرائیور تھانے میں آیا۔ اس نے بتایا کہ 3-3.5 میل دور ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ایک آدمی مر گیا ہے۔ میں تھانے سے تفتیش کے سلسلے میں غیر حاضر تھا۔ نہال سنگھ نے ایک تانگا اور قصبے کے 2 آدمی گواہوں کے طور پر ساتھ لیے اور موقع پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ فورڈ کار تھی اور اس کا مالک ایک ہندو سیٹھ تھا۔ یہ سیٹھ پچھلی سیٹ پر مرا پڑا تھا۔ اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور ونڈ سکرین کا ایک تقریباً 6 انچ لمبا ٹکڑا اس کی گردن میں شہ رگ کے مقام پر پھنسا ہوا تھا۔ ونڈ سکرین بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ کار کا ڈرائیور مسلمان تھا۔ اس نے نہال سنگھ کو بتایا کہ وہ امرتسر سے جلندھر کی طرف جا رہا تھا۔ سڑک تنگ تھی۔ آگے بھوسے سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی آ گئی۔ ڈرائیور نے کار سڑک سے اتار کر کچے میں کر لی اور بیل گاڑی سے آگے نکلنے لگا۔ اس کی نظر آگے کے بجائے بیل گاڑی پر تھی۔ ان دنوں سڑکیں بہت تنگ ہوا کرتی تھیں۔ ڈرائیور دیکھ نہ سکا کہ سڑک کے کنارے پیپل کا ایک درخت ہے جس کا ایک ٹہن زمین سے زیادہ اونچا نہیں اور یہ کار کے راستے میں آ رہا ہے۔ یہ ٹہن کار کی ونڈ سکرین سے لگا اور اتنی زور سے لگا کہ سکرین جو ان دنوں شیشے کی ہوا کرتی تھی اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ ہندو سیٹھ پچھلی سیٹ پر اس پوزیشن میں بیٹھا تھا کہ اس کا سر پیچھے سیٹ پر تھا، گردن یعنی شہ رگ سامنے تھی اور سیٹھ سویا ہوا تھا۔ ایک ٹکڑا اتنی زور سے اڑا کہ سیٹھ کی گردن پر لگا۔ اس نے شہ رگ کاٹ دی اور سیٹھ مر گیا۔ ASI سردار نہال سنگھ نے 174 ضابطہ فوجداری کے تحت ضابطے کی کارروائی اور اسے عام سی قسم کا ٹریفک ایکسیڈنٹ لکھ دیا۔ اس نے ان دونوں آدمیوں کی شہادت شامل کی جنہیں وہ اپنے ساتھ تانگے میں لے گیا تھا۔ نہال سنگھ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ نے اپنی بغل میں چمڑے کا بریف کیس دبا رکھا تھا۔ نہال سنگھ کے اس بیان نے ڈاکٹر کی اس رائے کی تائید کر دی کہ سیٹھ حادثے سے نہیں مرا، قتل ہوا ہے۔ اس نے ڈرائیور کے اس بیان کو صحیح تسلیم کر لیا تھا کہ ونڈ سکرین کا 6 انچ لمبا ٹکڑا اتنی زور سے کار کے اندر آیا کہ سیٹھ کی گردن میں اتر گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بم یا گرنیڈ کا ٹکڑا نہیں تھا اور رائفل یا توپ میں سے بھی فائر نہیں کیا گیا تھا۔ ٹہن سکرین سے ٹکرایا، سکرین کئی ٹکڑوں میں ٹوٹی اور ٹکڑے اڑے۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی تھی کہ شہ رگ کاٹ کر اس میں پھنس جاتا۔ اگر ایسا ہی ہوا تھا تو ٹکڑے کی رفتار رائفل سے نکلی ہوئی گولی جتنی ہونی چاہیے تھی، اتنی زیادہ کی رفتار ناممکن تھی۔ شہ رگ اتنی کچی نہیں ہوتی۔ اگر شہ رگ کٹ ہی گئی تھی تو یہ ناممکن تھا کہ سیٹھ نے چمڑے کا جو بیگ نہال سنگھ کے بیان کے مطابق اپنی بغل میں دبا رکھا تھا اس کی بغل میں دبا رہتا۔ آپ نے بکرے کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، پوری گردن کٹ جانے کے بعد بھی بکرا بہت دیر تک تڑپتا رہتا ہے۔ سیٹھ نے مرنے سے پہلے بیگ بغل میں دبا رکھا ہوگا کیونکہ اس میں رقم ہوگی۔ وہ تاجر تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا
کہ سیٹھ فوراً نہیں مرا ہوگا۔ فوری موت خارج از بحث تھی۔ پھر ڈرائیور نے اسے بچانے کی کیا کوشش کی؟ کار کا انجن بالکل ٹھیک تھا، وہ سیٹھ کو قریبی ہسپتال جنڈیالہ گرو کیوں نہ لے گیا؟ اسے وہیں کیوں مرنے دیا گیا؟ ڈرائیور سے مجھے خیال آیا کہ وہ ہے کہاں؟ کار کہاں ہے؟ اسے نہال سنگھ نے وہیں سے کیوں فارغ کر دیا؟ ایک انسانی جان ضائع ہو گئی تھی۔ ہو سکتا تھا ڈرائیور بہت تیز اور لاپرواہی سے کار چلا رہا تھا۔ ڈرائیور کو پوسٹ مارٹم کے بعد فارغ کرنا تھا۔ میں نے ہسپتال میں کار اور ڈرائیور کو نہیں دیکھا تھا۔ نہال سنگھ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چونکہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور اس کار کو کسی دوسری گاڑی نے ٹکر نہیں ماری تھی، اس لیے ڈرائیور کو روکے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سیٹھ کی لاش نہال سنگھ تانگے میں لے آیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دی۔ ڈرائیور کے متعلق اس نے کہا کہ ضرورت پڑی تو اسے طلب کیا جا سکتا ہے، اس نے اس کا پتہ لے لیا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ارد گرد کے دیہاتی تماشا دیکھنے پہنچ گئے ہوں گے۔ اس خیال سے میں نے نہال سنگھ سے پوچھا کہ اس نے گواہ کسے بنایا اور کون لوگ ہیں۔ پتہ چلا کہ گواہ وہی 2 آدمی تھے جنہیں وہ ساتھ لے گیا تھا، اور یہ دونوں اس کے اپنے دوست تھے۔ اس نے تماشائیوں میں سے کسی کو گواہ نہیں بنایا تھا۔ نہال سنگھ کی اس کارروائی نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے FIR تیار کی اور اس کی نقلیں جہاں جہاں بھیجنی تھیں بھجوا دیں۔ اپنے DSP کو جو نقل بھیجی اس کے ساتھ میں نے ایک خفیہ نوٹ لکھا کہ مجھے ASI نہال سنگھ کے طرز عمل پر شک ہے۔ میں نے شک کی تفصیل بھی لکھ دی۔ کاغذی کارروائی سے فارغ ہو کر میں نے تانگے والے کو جو موقع پر گیا تھا اور دونوں آدمیوں کو بلوا لیا۔ انہوں نے وہی کہا جو نہال سنگھ نے ان سے لکھوایا تھا۔ میں نے تانگے والے سے اور ان 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ قصبے میں موجود رہیں اور بوقت ضرورت فوراً پہنچیں۔ اس کے بعد میں بذریعہ لاری موقع پر چلا گیا۔ نہال سنگھ میرے ساتھ تھا۔ میں نے وہ ٹہن دیکھا جس نے ونڈ سکرین توڑی تھی۔ یہ اتنا جھکا ہوا تھا کہ ونڈ سکرین توڑ سکتا تھا۔ میں نے اس دوران نہال سنگھ کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ میری خاموشی سے وہ خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ پولیس کو ایک بار پھر دیکھ کر قریبی گاؤں کے لوگ پھر اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پہلے بھی تماشا دیکھنے آئے تھے؟ وہ آئے تھے۔ ان سے چند ایک باتیں پوچھیں۔ ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ پولیس نے کیا کارروائی کی تھی۔ وہ اس لیے نہیں دیکھ سکے تھے کہ نہال سنگھ نے سب کو وہاں سے دور بھگا دیا۔ نہال سنگھ کی یہ کارروائی بھی غلط تھی۔ اسے ایک گواہ ان میں سے لینا چاہیے تھا۔ کار کے ڈرائیور نے ہندو سیٹھ کا جو ایڈریس دیا تھا وہ کرتارپور کا تھا، جو وہاں سے 30-35 میل دور تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہاں نذیر احمد رضوی مرحوم SHO ہیں، جو پاکستان میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں۔ گزشتہ سال لاہور میں فوت ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں میں سے تھے۔ میں نے اپنے تھانے جانے کے بجائے کرتارپور کا رخ کیا۔ یہ قتل کا کیس تھا، مجھے وقت ضائع نہیں کرنا تھا۔ کرتارپور پہنچے تو سیدھے تھانے میں گئے۔ نذیر احمد رضوی کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ ان کا ASI جگدیش سروپ موجود تھا۔ وہ پھلور پولیس ٹریننگ سکول میں میرا کلاس فیلو رہا تھا۔ اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا تو وہ میری مدد اور رہنمائی کے لیے خود میرے ساتھ چل پڑا۔ ہم ہندو سیٹھ کے گھر گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں حالات نارمل تھے۔ مجھے تو یہ توقع تھی کہ ڈرائیور گھر آ کر اطلاع دے چکا ہوگا کہ سیٹھ ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہے اور اس کی لاش جنڈیالہ گرو ہسپتال میں پڑی ہے۔ مجھے جب نہال سنگھ نے بتایا تھا کہ ڈرائیور چلا گیا ہے تو میں سمجھا تھا کہ وہ سیٹھ کے گھر اطلاع دینے جلدی روانہ ہو گیا تھا۔ یہاں میرے سامنے یہ سوال بھی آیا کہ اگر نہال سنگھ نے اس کیس میں کوئی گڑبڑ کی تھی تو اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے کیوں رکھ لی؟ ڈرائیور سے یہ کیوں نہ کہا کہ وہ لاش لے جائے؟ مجھے ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے۔ سیٹھ کے گھر خاموشی دیکھ کر یقین ہو گیا کہ ڈرائیور واپس نہیں آیا۔ میں نے گھر والوں سے سیٹھ کی موت چھپا لی اور پوچھا کہ سیٹھ صاحب کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ امرتسر گئے ہوئے ہیں۔ گھر والے پولیس کو دیکھ کر گھبرائے۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر تسلی دی کہ سیٹھ صاحب سے ملنا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب امرتسر کیوں گئے ہیں؟ منشی نے بتایا کہ بینک سے رقم نکلوانے گئے ہیں۔ اس زمانے میں بینک صرف بڑے بڑے شہروں میں ہوا کرتے تھے۔ سیٹھ کا اکاؤنٹ امرتسر کے ایک بینک میں تھا۔ مجھے بینک کا نام یاد نہیں رہا۔ میں نے منشی سے پوچھا کہ امرتسر جاتے ہیں تو سیٹھ صاحب کہاں ٹھہرا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ دوستوں کے پاس۔ اس نے 2 دوستوں کے پتے بتا دیے۔ کیا سیٹھ صاحب خود کار چلاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، منشی نے جواب دیا، ڈرائیور چلاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام اشرف ہے، منشی نے جواب دیا۔
امرتسر کا رہنے والا ہے، کشمیری مسلمان ہے، جوان آدمی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ڈرائیور کار کہاں کھڑی کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گیراج ہے۔ اور ڈرائیور کہاں رہتا ہے؟ گیراج باغ میں ہے، منشی نے بتایا۔ ڈرائیور وہیں کوارٹر میں رہتا ہے۔ سیٹھ صاحب نے وہاں اپنے لیے ایک مکان بنا رکھا ہے، وہ وہیں رہتے ہیں۔ منشی کو ساتھ لے کر میں باغ میں گیا۔ کرتارپور تھانے کا اے ایس آئی جگدیش سروپ اور میرا اپنا اے ایس آئی سردار نہال سنگھ بھی میرے ساتھ تھے۔ نہال سنگھ کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ اس سے کوئی مشورہ لیتا تھا۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ باغ میں جا کر دیکھا، وہاں کار بھی نہیں تھی، ڈرائیور بھی نہیں تھا، اور ڈرائیور کے کوارٹر کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے تالا توڑا، صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں کے رہنے والے ابھی یہاں سے گئے ہیں اور بڑی جلدی میں نکل گئے ہیں۔ مثلاً تیار کھانا برتنوں میں پڑا تھا، برتن ویسے ہی پڑے تھے جیسے روزمرہ استعمال کے لیے ادھر ادھر رکھے، بلکہ بکھرے رہتے ہیں۔ باغ میں ایک مالی تھا، وہ مسلمان تھا۔ اس سے پوچھا کہ ڈرائیور کار لایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ کار واپس نہیں آئی، نہ ہی ڈرائیور آیا ہے۔ باغ میں ایک خوبصورت سا مکان تھا جس کی شکل و صورت ریسٹ ہاؤس جیسی تھی۔ ہندو سیٹھ نے یہ مکان صرف اپنے استعمال کے لیے بنوایا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت اور اکثر راتیں یہیں گزارتا تھا۔ ہندو بنیا ہو یا بہت بڑا سیٹھ، اس کی تمام تر دلچسپیاں پیسے سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ خوابوں میں بھی کاروبار کرتا اور پیسے گنتا رہتا ہے، لیکن یہ سیٹھ صاحب ذوق اور زندہ دل معلوم ہوتا تھا۔ اس کے باوجود یہ مکان اور باغ مجھے پر اسرار سے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ سیٹھ یہاں صرف آرام نہیں کرتا، یا اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے ہنگاموں سے دور کچھ وقت گزار لیا جائے۔ میں نے منشی اور مالی سے بھید لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے مکان کی تلاشی لی، کوئی ایسی چیز نہ ملی جو میرے شکوک کو پختہ کرتی یا سراغ کا کام دیتی۔ وہاں سے مجھے اگر کچھ حاصل ہوا تو وہ باغ کا مالی تھا، جو مجھے چالاک اور استاد معلوم ہوتا تھا۔ کچھ ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے اور مجھے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ تو واضح ہو چکا تھا کہ سیٹھ کو قتل کیا گیا ہے، اور میری رائے یہ تھی کہ کار کی ونڈ سکرین اس لیے توڑ دی گئی ہے کہ قتل پر ایکسیڈنٹ کا پردہ ڈالا جائے۔ اب منشی نے یہ بتایا کہ سیٹھ امرتسر اپنے بینک سے روپیہ نکلوانے گیا تھا، تو میرے ذہن میں قتل کا باعث بھی آ گیا۔ سیٹھ کو رقم کی خاطر قتل کیا گیا تھا، وہ رقم لے کر واپس آ رہا تھا۔ مجھے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس واردات میں کون کون ملوث ہے، اور یہ بھی کہ میرا اے ایس آئی سردار نہال سنگھ بھی اس جرم میں شریک ہے یا نہیں۔ مگر میں جوں تفتیش میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، الجھاؤ زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے یہ ایک باقاعدہ سازش نظر آنے لگی تھی۔ تفتیش کا پہلا دن گزر چلا تھا۔ میں نے مالی اور منشی کو ساتھ لیا، اے ایس آئی جگدیش اور سروپ کا شکریہ ادا کیا، اور میں امرتسر کو روانہ ہو گیا۔ پہلے ہم اپنے تھانے جنڈیالہ گرو اترے۔ مالی کو اپنے تھانے چھوڑ دیا اور اس کے متعلق اپنے محرر وغیرہ سے کہا کہ اسے حراست میں نہیں بلکہ زیر نگرانی رکھیں۔ میں آرام کے لیے وہاں بالکل نہ رکا اور امرتسر کو روانہ ہو گیا۔ میرے ساتھ اپنا اے ایس آئی نہال سنگھ تھا اور مقتول سیٹھ کا منشی۔ منشی کو میں نے رہنمائی کے لیے ساتھ لیا تھا، اسے بینک کا، سیٹھ کے ان دوستوں کا جن کے ہاں وہ ٹھہرا کرتا تھا، اور سیٹھ کے ڈرائیور اشرف کے گھر کا اتا پتہ معلوم تھا۔ ہم شام کو وہاں پہنچے۔ وہ بینکوں کا وقت نہیں تھا۔ منشی سے کہا کہ وہ مجھے ڈرائیور کے گھر لے چلے۔ اس نے مجھے ڈرائیور کے گھر پہنچا دیا۔ دستک دی تو ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ دو تھانے داروں کو دیکھ کر بوڑھا سخت گھبرایا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اندر اس کے صحن میں جا بیٹھے۔ اندر ایک بڑھیا تھی جو نابینا تھی۔ یہ اشرف کی ماں تھی اور بوڑھا اس کا باپ۔ ان سے پتہ چلا کہ اشرف ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس نے ڈرائیونگ سیکھ لی تھی اور کسی نے اسے سیٹھ مقتول کے ہاں ملازمت دلوا دی تھی۔ یہ بوڑھا اپنی جوانی میں کشمیر سے آیا اور امرتسر میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ اب اشرف ماں باپ کا واحد سہارا تھا۔ اشرف کے متعلق پتہ چلا تھا کہ سیٹھ کے باغ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ میں دیکھنے گیا تو وہ بیوی سمیت غائب تھا۔ میں نے اس کی بیوی کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے اشرف کے باپ سے پوچھا کہ اشرف کی شادی کہاں سے کرائی تھی۔ باپ کے بجائے ماں نے جذباتی لہجے میں کہا، ہم تو اس روز کے لیے زندہ ہیں جس روز ہمارا بیٹا صحرا باندھے گا۔ باپ نے کہا، ہم کبھی کے مر چکے ہوتے، اشرف کی دلہن دیکھنے کے لیے زندہ ہیں۔ تو کیا اشرف کی شادی نہیں ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ نہ جی، باپ نے جواب دیا، ابھی تو نہیں۔
میں نے منشی کے منہ کی طرف دیکھا۔ منشی نے ہی بتایا تھا کہ اشرف باغ کے ایک کوارٹر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ منشی کے چہرے پر حیرت کا بڑا صاف تاثر تھا، جیسے وہ ہکا بکا رہ گیا ہو۔ دو صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ اشرف نے اپنے ساتھ جسے رکھا تھا وہ اس کی بیوی نہیں تھی، دوسری یہ کہ اگر وہ اس کی بیوی ہے تو اس نے اپنے ماں باپ سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال میں نے بوڑھے اور بڑھیا سے اس سلسلے میں اور کچھ بھی نہ پوچھا اور انہیں کچھ بھی نہ پتہ چلنے دیا۔ اشرف کب گھر آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ رات کو آیا تھا، بوڑھے نے جواب دیا۔ کہتا تھا سیٹھ کو لے کر آیا، صبح سویرے چلا گیا تھا۔ یہ آج صبح کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کے بعد تو نہیں آیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، وہ سیٹھ کو لے کر کرتارپور چلا گیا ہوگا، ہمیں تو یہی بتا کر گیا ہے۔ یہاں تمہارے کوئی رشتہ دار بھی ہوں گے؟ کوئی نہیں، بوڑھے نے کہا، ہم کشمیر سے آئے تھے، لکڑیوں کا ٹال تھا، اب بڑھاپا کوئی کام کرنے نہیں دیتا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اشرف اور کہاں جا سکتا ہے۔ بوڑھا اور بڑھیا گھبرائے ہوئے بار بار پوچھتے تھے کہ ہم ان کے بیٹے کے متعلق کیوں تحقیقات کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دے کر اصل مسئلے سے بے خبر رکھا اور وہاں سے نکل آئے۔ رات امرتسر میں گزاری، صبح سیٹھ کے بینک گئے، مینیجر سے ملے، اس سے پوچھا کہ سیٹھ نے کچھ رقم نکلوائی تھی۔ مینیجر نے ریکارڈ منگوا کر دیکھا اور ہمیں بتایا کہ سیٹھ کل 10,000 روپیہ نکلوا کر لے گیا ہے۔ میں نے چیک نکلوا کر دیکھا، متعلقہ کلرک اور خزانچی کے بیانات لیے، شہادت ریکارڈ کی اور جنڈیالہ گرو کو روانہ ہو گئے۔ میں نے سیٹھ کے کسی ایسے دوست کو ملنے کی ضرورت نہ سمجھی جس کے ہاں اس نے رات گزاری تھی۔ میں نہال سنگھ کا رد عمل خاص طور پر نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا تاثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب بینک میں شہادت ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت خاص طور پر نہال سنگھ کو دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں امرتسر سے واپس اپنے تھانے جنڈیالہ گرو میں آ گیا۔ سیٹھ کے منشی کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا، مالی بھی تھانے میں تھا۔ میں اسے الگ کمرے میں لے کر بیٹھ گیا۔ اسے کہا کہ وہ جو کچھ مجھ سے چھپا رہا ہے بتا دے، مگر وہ بالکل ہی معصوم اور بھولا بھالا بنا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ تم غریب آدمی ہو، سچی بات بتا کر اپنے آپ کو اس پھندے سے نکالو ورنہ نتیجہ بڑا برا ہوگا، مگر اس پر تو جیسے اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ آدمی معصوم اور بھولا بھالا نہیں۔ میں نے پیار پھر دھمکیاں دی تو اس نے مسلسل انکار سے مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بڑا پکا آدمی ہے۔ بہت وقت صرف کر کے اور بہت جھک جھک کر کے میں نے اسے نرم کر لیا۔ اس نے بتایا کہ اشرف واپس آیا تھا، اس نے کار گیراج میں رکھی تھی۔ تم نے کار دیکھی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، میں اپنے کام میں مصروف تھا، کار کی آواز سنی تھی۔ اشرف میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سیٹھ کو اس کے گھر چھوڑ آیا ہے اور کار گیراج میں رکھ دی ہے۔ اس کے بعد میں روٹی پکانے میں لگ گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد اشرف میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا ہے اور اس نے کوارٹر کو تالا لگا دیا۔ میں نے پھر کار کی آواز سنی، اشرف بیوی کو کار میں لے گیا تھا، اس سے زیادہ میں اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس نے بات یہیں پر ختم کر دی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس نے یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی، چھپانے کی کیا وجہ تھی؟ وہ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اس نے بھی کہا تھا کہ اشرف کی بیوی تھی۔ میں نے منشی کو اندر بلا کر مالی کے سامنے بٹھا دیا اور منشی سے کہا کہ یہ بھی اشرف کی بیوی بتا رہا ہے، اسے بتاؤ کہ ہم کیا معلوم کر کے آئے ہیں۔ منشی نے اسے کہا کہ پولیس کو سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اب سچ بولے۔ منشی نے اسے یہ بھی بتایا کہ سیٹھ مارا جا چکا ہے۔ یہ سن کر مالی کا رنگ بدل گیا۔ میں نے منشی کو باہر نکال دیا اور مالی سے کہا کہ اب تم جھوٹ بولنے کی جرت کرو اور دیکھو میں تمہارے اندر سے سچ کس طرح نکالتا ہوں۔ مالی کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، اس نے سچ اگلنا شروع کر دیا۔ مالی نے پہلا انکشاف یہ کیا کہ اشرف کی کوئی بیوی نہیں۔ یہ خبر باغ میں سے پھیلائی گئی تھی کہ اشرف نے شادی کر لی ہے اور وہ اپنی بیوی کو لے آیا ہے۔ باغ میں اور باغ کے اندر سیٹھ کے مکان میں باہر کے کسی آدمی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کوئی اندر جا کر دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اشرف کی بیوی ہے یا نہیں۔ اشرف کو اس لیے شادی شدہ بتایا گیا تھا کہ مقتول سیٹھ نے باغ کے مکان میں ایک مغویہ لڑکی لا کر رکھی تھی، اس کی پردہ پوشی کی ضرورت تھی۔ سیٹھ نے اس کا یہ طریقہ سوچا تھا کہ پکڑے جانے سے پہلے ہی مشہور کر دو کہ اشرف اپنی بیوی لے آیا ہے۔ لڑکی کون تھی؟ ایک نوجوان غیر معمولی طور پر خوبصورت خانہ بدوش لڑکی تھی۔
مالی سیٹھ کا رازدان تھا، اس مکان کے اندر کے سب بھید جانتا تھا۔ سیٹھ اس مکان میں شراب پیتا اور عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اغوا کیا۔ لڑکی نے مالی کو بتا دیا تھا کہ اسے کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ یہ لڑکی ہندو تھی اور خانہ بدوشوں کے سانسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک روز سیٹھ اپنی کار پر نہر کے کنارے کنارے جا رہا تھا۔ کار اشرف چلا رہا تھا۔ سیٹھ نے دیکھا کہ نہر کے کنارے ایک بڑی ہی خوبصورت خانہ بدوش لڑکی منہ ہاتھ دھو رہی ہے۔ یہ علاقہ جنگلاتی اور سنسان تھا۔ وہاں سے تھوڑی دور سانسی خانہ بدوشوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ سیٹھ نے لڑکی کو دیکھا تو کار رکوا کر نیچے اتر آیا اور اتر کر لڑکی کے پاس چلا گیا۔ سیٹھ کو اپنی دولت پر ناز تھا اور اسے خیال تھا کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اس نے کچھ روپے جیب سے نکالے اور لڑکی کو دیے اور اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ لڑکی نے روپے لے لیے اور اسے بتایا کہ وہ خانہ بدوش ہے اور قریب ہی ان کا ڈیرا ہے۔ سیٹھ نے اسے کہا کہ تم اتنی حسین لڑکی کہاں جنگلوں بیابانوں میں ماری ماری پھر رہی ہو، میرے ساتھ آؤ، رانی بنا کر رکھوں گا۔ لڑکی نے سیٹھ کے دیے ہوئے روپے پھینک دیے اور اسے دھتکار دیا۔ سیٹھ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ غریب لڑکی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ سیٹھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی رسے پر چلتی ہے اور جمناسٹک کے کرتب جانتی ہے۔ یہ اس خانہ بدوش قبیلے کا ذریعہ معاش تھا۔ سیٹھ نے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا۔ لڑکی نے نہ صرف بازو چھڑوا لیا بلکہ سیٹھ کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ لڑکی بھاگی نہیں۔ سیٹھ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن لڑکی اتنی پھرتیلی تھی کہ اس کے ہاتھ نہ آتی تھی۔ سیٹھ نے اشرف کو آواز دی۔ اشرف دوڑا آیا۔ سیٹھ نے اسے کہا کہ اس لڑکی کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال لو۔ اشرف کو معلوم تھا کہ سیٹھ عورتوں کا شکاری ہے، دل کھول کر انعام دے گا۔ اشرف خوبصورت جوان تھا۔ اس نے ایسی پھرتی دکھائی کہ لڑکی پر قابو پا لیا اور اس کے سر کی اوڑھنی اس کے منہ میں ٹھونس دی۔ سیٹھ اور اشرف نے مل کر لڑکی کو گھسیٹا اور کار میں ڈال لیا۔ سیٹھ نے اشرف سے کہا کہ باغ میں لے چلو۔ اشرف نے کار چلائی اور کرتارپور واپس آ کر لڑکی کو باغ والے مکان میں لے گئے۔